والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے معزز علماء اعظام اور میرے دینی بھائیوں، ہم لوگ جو یہاں جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی مجلس یا سیاست کی یا دوسری کسی حیثیت کی مجلس ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ اس مجلس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا کہ اس مجلس میں ہم شریک رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی عظمت اور آپ کی عزت و احترام کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں. میرے عزیز دوستو، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کے اندر آتا ہے تو اس کا دل ایمان سے معمور ہوتا ہے. اب آگے اس ایمان کو مضبوط کرنا اور کامل مکمل کرنا یہ تین باتوں کے ساتھ مشروط ہے. جب آدمی تین باتوں کو اپنائے گا تو کلمہ پڑھ کر جو ایمان قبول کیا تھا اس کے اندر وہ ایمان آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جائے گا اور کامل ہوتا جائے گا. ان تین باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی مفہوم سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا مطلب مفہوم کیا ہے. پہلے اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھے. جب معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ جائے گا تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی الوہیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب الوہیت بیان کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جاننا اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ رسالت کے حقوق کو جاننا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہوا. تو دوسری بات جو ہے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے حقوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا علم رکھنا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی کا ایمان کامل و مکمل نہیں بن سکتا. اور تیسری چیز، جب اللہ کے حقوق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جان لے گا تو تیسرا مرحلہ آئے گا کہ اعتقادی، قولی اور عملی اعتبار سے ان حقوق کو ادا کرے. کہ اعتقاد کے اعتبار سے اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھنا ہے، کیا اعتقاد رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کو ادا کرنے کے لیے حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. تو عقیدے کے اعتبار سے، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے اللہ کے جو حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں. تو یہ تین باتیں جب ہمارے اندر جمع ہوں گی تو ہمارا ایمان بھی کامل و مضبوط ہوگا. تو یہاں کی آج کی اس مجلس کے مناسبت سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چند حقوق بتاتا ہوں. میں سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ
ہر مومن جو ہے، ہر مومن بندہ کو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے۔ اسی چیز کو میں خطبہ کے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کہہ دیجئے اپنے امت سے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ میری اتباع کے نتیجے میں تم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرنے والا ہوگا اور تم اللہ کے محبوب بنو گے۔ یہ بات کہ حضور کی اتباع کے اندر اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر میں جو بتایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے، اس کے اولاد سے، تمام دنیا سے جب تک کسی آدمی کے مومن کے دل میں میری محبت زیادہ نہیں ہو جائے گی، میں زیادہ محبوب نہیں بنوں گا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرنی ہے یہ خود اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، حضور بتائے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے یہ محبت کو بتلانا، جلسے جلوس کر لینا، قوالی کر لینا، ناچ گانے، یہ سمجھنا یہ سب کرنے کے بعد ہم نے حضور کی محبت کا ثبوت دیا، یہ پیسے کے برابر بھی یہ معتبر نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے محبت کا اظہار کریں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ محبت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ دیے ہیں اور محبت کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ دوستو، دنیا کے اندر ہزاروں ایسی چیزیں ہیں، وہ چیزیں اپنے وجود کے اعتبار سے موجود تو ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتی۔ بہت سے سینکڑوں ہزاروں چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، علامتوں سے پہچان سکتے ہیں، نشانیوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ خود ہمارے ذات کے اندر کیسے ایسی چیزیں ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، نشانی سے، علامتوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا روح ہے، روح ہمارے اندر موجود ہے، ظاہر بات ہے میرے اندر بھی روح ہے، آپ کے اندر بھی روح ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنی روح کو یا تمہاری روح کو دیکھ سکتا ہوں، میں بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے کہ میں اپنی روح کو دیکھ سکتا ہوں، تمہاری روح کو دیکھ سکتا ہوں۔ روح نظر نہیں ہے، موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی، علامتوں سے پہچان سکتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ مثلا آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پیر کے اندر حرکت ہے تو سمجھیں گے کہ اس کے اندر روح موجود ہے۔ اگر آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان کے اندر سنوائی نہ ہو، دل کے اندر حرکت کا احساس نہ ہو، ہاتھ پیر حرکت نہ کرے تو ہم سمجھیں گے کہ زندگی کی روح کی علامت ختم ہو گئی، اس لیے روح بھی نکل گئی۔ اب آدمی کو جب موت کی سکرات کی حالت میں رہتا ہے تو گھر والے فوراً لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹر وہاں کچھ آلات سے وہ معلوم کرتا ہے، کر کے بولتا 10 منٹ ہوا اس کا انتقال ہو۔ کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو نظر نہیں آتی، بس علامتوں کو رکھ کر پہچانتے ہیں۔ تو بات سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جو موجود تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے، علامتوں سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح عقل ہے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے عقل کو دیکھا۔ نہ میں اپنی عقل کو دیکھ سکتا ہوں، نہ تمہاری عقل کو دیکھ سکتا ہوں، نہ آپ حضرات اپنی عقل کو دیکھ سکتے ہیں، نہ میری عقل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، علامتوں سے اسے پہچان سکتے ہیں۔ اگر آدمی صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، رہن سہن اس کا صحیح ہو، ڈھنگ ہو، صحیح ہو، ماحول کے لحاظ کرتے کام کرے تو سمجھیں گے کہ اس کی عقل ہے۔ اگر بے جا پتھر برساتا ہو، گالی گلوچ دیتا ہو، مجلس میں کپڑے پھاڑ کر نکلتا ہو، بھاگتا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ اس کی عقل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا عقل ہر آدمی کے اندر ہے لیکن آدمی جو ہے اسے علامتوں سے ہی پہچان سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر ایسی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں جن کا وجود تو ہے لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی، آدمی جو ہے علامتوں سے ان کو پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ محبت نظر نہیں آتی، علامتوں سے پہچان سکتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟
وہی فتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کا لفظ بھی استعمال کیے ہیں، اتباع کا لفظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اجر دے گا۔ ایسے بے شمار آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اطاعت کے لفظ لا کر اپنی اطاعت کو بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، ظاہری سے فرق ہے کہ اطاعت کہتے ہیں حکم بجا لانا، فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ جو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیے ہیں اسے ادا کرنا، جن کاموں سے روکے ہیں ان کاموں سے رکنا، یہ حکم بجا لانا۔ فرما برداری کرنا یہ اطاعت ہے۔ اتباع جو ہے عام ہے، نقش قدم پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، یہ اتباع ہے، اتباع کا مفہوم ہے۔ تو اطاعت جو ہے خاص معنی دیتا ہے لفظ اطاعت، اور لفظ اتباع جو ہے عام معنی دیتا ہے کہ کسی کے منشے کے مطابق کام کرنا، چاہے اس کا حکم ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی محبت آنے کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال نہیں فرمائے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو۔ نقش قدم پر چلنے کا ابھی اطاعت کی بات بتایا تھا، مثال دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر نماز کا حکم دیں گے تو نماز پڑھیں گے، شراب سے روک دیں گے تو رک جائیں گے، یہ اطاعت ہے، فرما برداری کرنے کا نام، نافرمانی سے بچنے کا نام اطاعت ہے۔ اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ رک کر میں تھوڑی دیر ٹھہرو، میں استنجا کے لیے جا کر آتا ہوں۔ تو ایک مقام پر گئے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھا، رک کر واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا مجھے کوئی استنجا کا تقاضا نہیں تھا، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو ٹھیک اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استنجا کے لیے اترے، یہاں آپ نے استنجا فرمایا تو میں آپ کی پیروی کرنے کے لیے میں بھی اترا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حکم نہیں دیا جب تم سفر کرو گے تو یہاں اتر کر استنجا کرو، کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور نے فرمایا نہیں، بس اسی کو کہتے ہیں پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی بہت دور سے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، ایمان قبول کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، پھر پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اس لیے میں آپ سے کچھ احکام سیکھ کر جاؤں گا، اپنے یہاں عمل کروں گا، اگر پھر موقع ملے تو آپ سے میں ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو وہ احکام سیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری باتیں سیکھ کر تشریف لے گئے، پھر وہ زندگی میں نہیں واپس نہیں آئے، صرف ایک دن حضور کو دیکھا آپ نے، ایک دن کی ملاقات تھی۔ ہمیشہ ان کی عادت تھے کہ ہمیشہ گریبان کھلی رکھتے تھے، گنڈی نہیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے کہ آپ کبھی اپنے کرتے میں گنڈی نہیں لگاتے، گریبان بند نہیں کرتے، سخت سردی میں بھی آپ اپنے گریبان کو کھلے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایک ہی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا اور ایک ہی مرتبہ میں نے آپ سے کچھ باتیں سنی سیکھی، اس وقت میں جو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کھلے تھے، گنڈی نہیں، وہ دیکھ کر میں اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج تک میں گریبان میں گنڈی نہیں لگایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہمیشہ اپنے گریبان کھلی رکھو، یہ بات تو حضور نے نہیں بتایا، صرف حضور کو دیکھ کر وہ نقشہ ان کو بہت پسند آیا، آپ کی اتباع میں وہ اس طرح اپنے گریبان کو چاک کر کے رکھتے تھے۔ تو اتباع اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع کا مطلب ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، اور اطاعت ہے فرما برداری کرنا، یہ ایک فرق ہے۔ یہ اطاعت جو ہے خاص ہے اور اتباع عام ہے، چاہے حکم ہو یا حکم نہ ہو، کسی کے منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا،
یہ اتباع ہے۔ دوسرا فرق جو ہے اطاعت کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری طور پر اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، باطن جو ہے اس کا اطاعت سے معمور نہیں رہتا۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں بڑے حضرت اگر اوابل پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کوئی طالب علم اوابل پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ تو بعد میں پوچھے تو بولے کیوں میں یہاں کبھی بھی اوابل نہیں پڑھتا، آج پڑھے تو بڑے حضرت بازو کھڑے تھے، نماز نہیں پڑھے تو مجھے مارے گے، اس لیے میں اوابل پڑھ لیا۔ تو اطاعت، نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، اطاعت ہے، لیکن وہ صرف ظاہر اس کی مطیع تھا، اس کا باطن مطیع نہیں تھا۔ اور ایک طالب علم ہے وہ بھی 2 رکعت اوابل پڑھتا ہے، پوچھنے پر بتاتا ہے کہ میرے حضرت اس طریقے سے پڑھتے ہیں، میں بھی یہ پڑھتا ہوں۔ تو اس کی 2 رکعت جو ہے وہ اتباع ہے۔ پہلے آدمی کی جو ہے اطاعت ہے وہ اتباع نہیں ہے، کیونکہ اطاعت میں ظاہر مطیع ہوتا ہے، باطن مطیع نہیں ہوتا، اور اتباع کے اندر ظاہر باطن دونوں مطیع رہتے ہیں۔ جب تک ظاہر باطن مطیع نہ ہو جائے وہ اتباع کے درجے تک آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرتبیوں نے کہا کہ صرف اللہ کی محبت آنے کے لیے اطاعت رسول کافی نہیں ہے، بلکہ اتباع رسول ضروری ہے، انہیں تمہارا ظاہر بھی مطیع ہو، باطن بھی مطیع ہو۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اطاعت کے اندر مطاع کی عظمت رہتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی عظمت کی بنیاد پر، ہیبت کی بنیاد پر اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو گیا نماز پڑھو، اللہ کو تو دیکھے نہیں، لیکن ایک ہیبت رہتی ہے، ہیبت کی وجہ سے اطاعت۔ لیکن اتباع کے اندر اطاعت کے ساتھ ساتھ، ہیبت کے ساتھ ساتھ محبت و عقیدت بھی شامل رہتی ہے۔ محبت اور عقیدت نہ ہو، صرف ہیبت کی وجہ سے کرتا ہے کوئی آدمی کوئی کام تو اسے اطاعت کہیں گے، اگر محبت اور عقیدت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے تو اسے اتباع کہیں گے۔ تو اتباع کا درجہ جو ہے اطاعت سے بھی آگے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اس کا نتیجہ تم محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس کے علامتوں سے ہم پہچان سکتے ہیں واقعتاً ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں ہے، علامتوں سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ صرف زبانی خرچ کرنے سے، ظاہر میں بول دینے سے، یا رسول اللہ کر کے چیخ مارنے سے، محبت کے دعویٰ کرنے سے، جلسے جلوس پٹاخے وغیرہ پھوڑنے سے یہ کوئی محبت نہیں ہے، نہ یہ محبت کی کوئی علامت ہے۔ بلکہ محبت کی علامت نے علماء نے کئی علامتیں بتائے ہیں، کئی حقوق بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس میں سے ایک ہے کہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے۔ محبت رکھنے کی بنیاد کیا ہے؟ اتباع ہے۔ جب تک ہمارے اندر اتباع نہ ہو اس وقت ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ میں عام طور پر ہمارے طلبہ سے بھی میں کہتا ہوں، جب ہم مدرسے میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں تو برتن صاف کر کے ہم کھاتے ہیں، پوچھنے پر کہتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے اس طریقے سے برتن کو صاف کرنا، کٹوری کو صاف کرنا۔ لیکن کسی ہوٹل میں جا کر کھانے کی نوبت آ جائے تو ہم کو جو ہے ایک قسم کا خوف ہوتا ہے، ایک قسم کی شرمندگی ہے کہ اگر سب کے سامنے پلیٹ صاف کریں تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے گھروں کے اندر تو سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن وہاں یہ عمل نہیں کرتے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ گھروں میں مدرسوں میں جو کرتے تھے وہ حضور کی محبت نہیں۔ کیونکہ اگر حضور کی محبت صحیح معنی میں ہوتی اس علامت کا ظہور ہوٹلوں میں ہوتا، جیسے مدرسوں میں گھروں میں ہوتا تھا اس علامت کا ظہور ہوٹل کے اندر بھی وہ بات ہوتی تھی، لیکن ہوٹل میں یہ بات نہیں ہوئی تو یہ علامت ہے اس بات کی واقعتاً ہمارے اندر حضور کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دوسری بات جو ہے تعمیل حکم پر تعجیل، یعنی اللہ کا کوئی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کوئی تاخیر نہ ہو، فوراً عمل کرے۔ صحابہ نے اس کا نمونہ پیش کیا، فوراً عمل کر کے بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اندرونی خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔
اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے، 16 یا 17 مہینے اسی حالت میں گزرے، پھر وہ آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء اینما تولوا فثم وجه اللہ، وہ آیت تو وہاں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز میں شریک تھے جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ آج سے حکم بدل گیا، بیت المقدس کی طرف نہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ خیر وہ وہاں سے سفر میں نکلے، وہ نماز کا وقت تھا، اتفاق سے مسجد قبلتین کی طرف پہنچے تو وہاں تک کے لوگوں کو اس وقت یہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم معلوم نہیں ہوا تھا، تو حسب معمول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب یہ شخص وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ میں بھی نماز میں شریک تھا۔ یہ جملہ اس آدمی نے ادا کیا اس وقت جب کہ یہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے۔ جب جو ہی یہ جملہ انہوں نے سنا اسی وقت جو ہے رخ کر کے بدل کر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیے، یعنی نماز پڑھ کر آئندہ نماز سے دیکھیں گے یہ تو بہت دور کی بات، خود اس نماز کے اندر رکن کی بھی تبدیل نہیں کیا کہ فوراً جو ہی حضور کا حکم آ گیا۔ جب اس شخص نے اعلان کیا کہ میں نے حضور کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں خود حضور کے ساتھ شریک تھا، تو فوراً رکوع، نماز تو بعد کی نماز تو بہت دور کی بات تھی، اسی نماز میں قوما بھی نہیں کیا بلکہ رخ بدل کر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ اسی وجہ سے اسے مسجد قبلتین کر کے بولتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ اس مسجد کی زیارت کیے رہیں گے۔ تو یہ ہے تعدیل حکم، تعدیل حکم پر جو ہے تعمیل حکم پر تعدیل کرنا، جلدی کرنا، فوراً کرنا، اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے اپنی بچی کو لائی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہاری بچی کے دونوں ہاتھوں میں جہنم کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ حضور نے صرف اتنا ہی فرمایا، نکالنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا فرمایا کہ کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ جہنم کے 2 کنگن تمہاری بچیوں کے ہاتھ پہ پہنایا جائے؟ کہ عورت یہ بات سننا تھا، فوراً وہ 2 کنگن کو نکال کر اس نے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو یہ ہے تعمیل حکم پر تعدیل، کہ جب جو ہی حکم ہو یہ انتظار نہیں کرنا کہ بات دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، فلاں کریں گے۔ اس زمانے فوراً حکم پر ادھر منشا کو دیکھا، منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو انہوں نے اس عورت نے سمجھا، فوراً اسے نکال کر اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کر دیا۔ تو یہ ہے منشا کے مطابق فوراً، حکم تو بہت دور کی بات، منشا کو جان کر عمل کرنا۔ یہ ہے صحابہ کے ساتھ۔ جب تک یہ بات ہمارے اندر نہ آئے گی تب بھی ہم صحیح معنی میں حضور کی محبت، حضور کا حق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اسی طرح جب آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جاہلیت میں گدا اور شراب کی اجازت تھی، لوگ جو ہے گدھے کا گوشت کھاتے تھے، اس کے بعد شراب کا بھی رواج تھا۔ بعد میں ایسا منظر آیا کہ ایک مرتبہ ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، ابھی اترنے کے قریب ہے، حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اعلان کر دیا کہ گھریلو گدھے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدھے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی، اللہ نے حرام کر دیا۔ تو جو ہی سننا تھا صحابی جو ہے ان ہانڈیوں کو لے کر پھینک دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ایک وقت پک کر تیار ہو گیا، ایک وقت کھا لیں گے، آئندہ سے ہم توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں کیا۔ اسی وقت پوری پکتی ہوئی ہانڈی کو لا کر انہوں نے سڑک پر پھینک دیا۔ اسی طرح شراب کے بارے میں بھی حکم ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ شراب بن رہی تھی، ایک دوسرے کو پلا رہے تھے، اچانک کسی منادی نے اعلان کیا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی، تو فوراً جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیاں شراب کی ندی کی طرح بن کے شراب کے پانی بن کر شراب جو ہے بہنے لگے۔ تو اس طرح حکم جو ہی ہو، حکم پر فوری طور پر عمل کرنا۔ آدمی جب فوری طور پر عمل کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ تو یہ ہے حضور کی محبت کہ جب آدمی حضور کے صحیح محبت ہو اور دوسرے درجے میں فوری طور پر حضور کے حکم پر عمل کرے، کسی کے انتظار نہ کرے،
تیسری بات جو ہے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونے کی کثرت سے درود شریف کریں. تھوڑی دیر پہلے بھی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے درود شریف کی کثرت. جتنی درود شریف کی کثرت ہے, درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر من صلی علیہ واحدہ, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود کیا پڑے گا, اللہ تعالیٰ اسے اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے, 10 گناہ معاف کریں گے, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 درجے بلند ہوں گے. تو ایک ایک درود پر 40 اجر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ بات ہمارے اندر حضور کی محبت آئے, اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ تیسرا طریقہ جو کثرت سے درود شریف. تو یہ 3 چیزیں ہم اور بھی بہت سے حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں. یہ بنیادی 3 حقوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو اور حضور کے حکم پر فوری طور پر عمل ہو اور کسی قسم کی تاخیر نہ ہو, کسی مصلحت یا ٹائم وغیرہ موقع وغیرہ دیکھے بغیر فوراً حضور کے حکم پر عمل ہو. تیسری بات کثرت درود ہو. تو یہ 3 باتیں اگر ہمارے اندر جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ حضور کے اور بقیہ حقوق کو ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا, اور پھر اس مجدہ کے ہم مستحق ہوں گے کہ ہمارے اندر کامل ایمان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کامل ایمان آئے گا. آخر میں چل کر ایک بات بتاتا ہوں کہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی میں قیامت تک آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی. ایسے ایسے فتنے آئیں گے, ایسے ایسے فتنے آئیں گے, بہت یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کا موقع المطر, ایسے فتنے آئیں گے تمہارے گھروں میں گھسیں گے جیسے کہ بارش کے خطرے اترتے ہیں. بارش کے خطروں سے تشبیہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ بارش کے خطرے کو جیسے کوئی آدمی گن نہیں سکتا, حساب میں گھیر نہیں سکتا, ویسے فتنے بھی جو ویسے بے شمار فتنے آئیں گے تم ان کو گن نہیں سکتے. تو فتنوں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی, بچنے کے طریقے بھی بتائے. یہ طریقہ بتا کر میں ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے فتنے آئیں گے, جب تک میں میرے بعد 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں, جب تک تم اس پہ مضبوطی سے عمل کرو گے, اسے تھام کر رکھو گے, کوئی فتنہ تم کو مغلوب نہیں کر سکتا. ایک ہے قرآن, دوسرے جو ہے میری سنت. ان 2 چیزوں کو میں تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں, کتاب اللہ اور سنت رسول کو میں تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں. اسے مضبوطی سے تھامو, جب تک اسے تھام کر رکھو گے انشاءاللہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے. تو آج کل اب ہر آدمی تو قرآن کا مطالعہ, قرآن کی تفسیر, قرآن کے احکام اور حدیث کی تفصیلات جانے, یہ تو ہر ایک آدمی کو موقع نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ میں سے ایک ہے کہ آپ جامع الکلیم تھے. یعنی جامع الکلیم کا مطلب جو ہے چھوٹا سا جملہ ہو, بہت بڑا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہو, دریا کے دریا اس کے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, کتابوں میں پڑھے ہیں, ائمہ مجتہدین جو ہے معمولی حدیث سے سینکڑوں مسائل استنباط کیے. یہ چھوٹی سی حدیث ہے, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے 200 مسئلے کا استنباط کیا ہے. تو حضور جامع الکلیم تھے. مختصر جملہ بولیں گے کہ میرے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑ کر جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کو اگر تم گہرائی سے پڑھنا جانتے ہو, صلاحیت ہو تو حاصل کرو, ورنہ ان جاننے والے علماء کی اتباع میں رہو, ان سے ربط میں رہو. جب تک تم علماء سے, کتاب اللہ سنت رسول جاننے والے علماء سے اپنا رابطہ رکھیں گے, اپنا ربط مضبوط رکھیں گے, انشاءاللہ کوئی فتنہ پہ حملہ نہیں کرے گا. اس بات کو جو ہے ہر فتنہ کے بانی نے, ہر باطل نے اس بات کو سمجھا ہے. چاہے قادیانیت ہو, چاہے شکیلیت ہو, چاہے غامدیت ہو, چاہے مہدویت ہو, چاہے گوہر شاہی کا فتنہ ہو, ہر بانی جو ہے, ہر فتنہ جو ہے سب سے پہلے اپنے غلط عقائد کو, اپنے برے عقائد کو عوام کے اندر داخل کر کے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ عوام کو جو ہے علماء سے کاٹتے ہیں. کہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کی بات مت سنو, وہ لوگ اس وقت کے بہت بڑے جاہل ہیں, اسلام کے دشمن نہیں, فلاں ہیں, ان کے باتوں میں مت پڑو, ہم جو بولتے ہیں وہی صحیح دین ہے, ہماری بات ہی برحق ہے, ہماری بات سنو. اس طریقے سے علماء سے جو ہے عوام کو کاٹنے کا مستقل ایک مزاج ان کے اندر ہے. سب سے پہلا کام ہر باطل جو یہی کام کرتا ہے. جب غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اس نے یہی کام کیا کہ عوام کو جو ہے, بولے والے مسلمانوں کو عوام علماء سے اس کا ربط ختم کر دیا. شکیل بن حنیف جو اس وقت موجود ہے, اس کے آباد میں آپ دیکھتے رہیں گے علماء ہونے کے ایسے بہت سے واٹس ایپ میں وغیرہ میں آئے گا,
تو وہ جو ہے پہلے کیا کرتے ہیں علماء سے ان کا ربط کرتے ہیں عوام، تاکہ عوام کے ذہن جو بگڑ جائے علماء کے تعلق سے اور علماء کے تعلق سے بدزن بدعقیدہ ہو جائے، اس کے بعد ان کا سکہ چلنا، ان کا باطل عقیدہ ان کے دلوں میں داخل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں خاص طور پر میں یہاں کے بستی کے بھائیوں سے، نوجوان بچوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھیں۔ الحمدللہ یہاں گنور اور اطراف گنٹور وغیرہ کے بہت سے علماء ہیں، اپنا ربط جو ہے علماء سے رکھیں، ہر کام کو ان سے پوچھ کر رکھیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے، والد صاحب بیوی بچے بیمار ہو جائے، اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھے تو کیوں بھائی ان کے پاس گئے، تو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہے۔ اگر کوئی کیس وغیرہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمارا فیملی وکیل رکھتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی صحت بنانے کے لیے، جہاں ہمارے پاس فیملی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، فیملی وکیل ہوتا ہے، فیملی عالم کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنا مسئلہ ان سے حل کریں؟ سیدھا واٹس ایپ کھولیں گے، گوگل جائیں گے، وہاں ریسرچ کر لیں گے، وہاں فلاں دیکھ لیں گے، فلاں کی بات اچھی ہے، اس کی بات اچھی ہے، فلاں کی بات سن لیں گے۔ تو یہاں کیوں فیملی عالم کیوں نہیں رکھتے؟ اپنی عقل سدھارنے کے لیے، اپنا دین مضبوط رکھنے کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، جس طرح دوسروں سے خاص فیملی ڈاکٹر وغیرہ رکھتے ہیں، فیملی عالم بھی رہنا ہے، ہر وقت ان سے رجوع کرنا ہے، ان سے مسائل کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسا جب تک رہیں گے انشاءاللہ فتنوں سے جو محفوظ رہیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے غلط ایسے واٹس ایپ میں اور یوٹیوب میں وغیرہ میں دیکھ کر فلاں کی بات سن لیں، فلاں کی بات سن لیں، اس نے کیوں بھائی اس کی بات پر عمل کرتے وہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں حضرت، وہ اچھی بات بولتا ہے۔ دیکھو، اچھی بات بولنا الگ ہے، سچی بات بولنا الگ ہے۔ اچھی بات کو سننا کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت کے اندر جو سچی بات جو قرآن حدیث سے منطبق ہو ویسی بات پر عمل کرنا مطلوب ہے، ویسی بات کو اپنانا ہے۔ اچھی بات کو اپنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے صرف کوئی آدمی اچھی بات بول رہا ہے اس لیے ہم اسے مان لیں گے، یہ صحیح نہیں، یہ کوئی دینی طریقہ نہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بچوں سے، نوجوان نسل سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنورنے کے لیے آپ حضرات علماء سے اپنے ربط رکھیں، اور علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم ایک جگہ فرمائے، بلکہ بار بار حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کو جو ہے فتنے کا بو سونگنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے، فتنے کی بو سونگنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے، کیسے فتنہ آنے کے بعد، لوگ فتنہ میں مبتلا ہونے کے بعد اسے دفع کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے علماء کو ضروری ہے وہ فتنے کی بو سونگیں کہ شکیلی فتنہ کا مطلب کیا ہے، قادیانی فتنہ کا مطلب کیا ہے، مہادویت کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کو جان کر رکھیں۔ اب فتنے کی بو کیسے سونگیں گے؟ مطالعہ سے ہوگا۔ دوستوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا، حضرت کی بات نقل کر کے میں بتاتا ہوں کہ روزانہ علماء سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نکال کر باطل کا مطالعہ کریں۔ شکیلیت یہ کیا فتنہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، کیسے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عوام میں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی معلومات کے لیے اس کے بارے میں جانکاری رکھیں۔ اسی طرح قادیانیت کا پس منظر جانیں، مہادویت کا، غامدیت کا پس منظر جان کر رکھیں۔ جب اچھی طرح مطالعہ کر لیں گے، محلے کے اندر کوئی آدمی تم سے بات کرنے کے لیے آئے گا، اس کے بات کے انداز سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس فتنے میں مبتلا ہے۔ اچانک کوئی ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، جمعے کو بھی نماز پڑھنا مشکل ہے، اچانک وہ تصوف کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے، تو سمجھیں گے کہ وہ یونس بوہر شاہی کے فتنہ میں مبتلا ہے۔ کوئی آدمی جسے دین کے بارے میں معلومات نہیں، مشاہدہ صحابہ کو نہیں جانتا، اچانک وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اگر بکواس کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ انجینئر علی کا مارا ہوا ہے، انجینئر علی کی باتیں وہ سن رہا ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ تو ایسا جب ہم فتنے کے بارے میں مطالعہ کرتے رہیں گے تو ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی آدمی روزانہ 1 گھنٹہ کسی کام میں اپنا وقت صرف کرے تو 5 گھنٹہ اگر 5 سال تک اگر وہ کام کرتا رہے گا تو 5 سال میں اس فن میں اسے مہارت پیدا ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی آدمی روزانہ 1 گھنٹہ جم کرے، روزانہ 1 گھنٹہ جم کرے تو 5 سال تک اس کی باڈی جو ہے بہت مضبوط ہوگی، اس فن کا وہ ماہر بنے گا، رگوں کے بارے میں خاص طور پر اس کے معلومات زیادہ ہوں گے۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی عالم جو ہے روزانہ 1 گھنٹہ اگر مطالعے کے لیے لگائے، باطل کو مطالعہ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ، تو 5 سال کے اندر جو ہے باطل کے اندر اس سے مہارت پیدا ہوگی، تو اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ روزانہ اگر 2 گھنٹہ نکالے تو 2 گھنٹہ اگر صرف کرے گا تو 2.5 سال کے اندر جو ہے فتنوں کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ تو علماء سے درخواست ہے کہ حضرت کی بات لے کر فتنے کی بو سونگنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، باطل کا مطالعہ کریں، کیا حق ہے اس کے بارے میں جانیں، اس کا جواب کیا ہے۔ آپ حضرات کو حیرانی ہوگی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو یہ آیت جو ہے، اس آیت سے ہم ختم نبوت پر استدلال کرتے ہیں، اسی آیت کو لے کر قادیانی جو اجراء نبوت پر استدلال کرتا ہے، ثابت کرتا ہے اس آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ ایسے انداز میں بتلاتا ہے کہ بھولے بالے عوام جو ہے آسانی سے اس بات کو مان لیں گے، مرزا غلام محمد قادیانی کی بات مان لیں گے، اسے نبی مان لیں گے۔ اس لیے میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حق کیا ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، باطل کس طریقے سے تعویل کر کے، قرآن حدیث کے اندر تعویل کر کے کیسے اپنے منشا کے خلاف منشا کے موافق حدیث و قرآن کو پیش کرتا ہے، اسے سمجھیں، اسے سیکھیں، اس کا جواب کیا ہے اسے اچھی طرح جانیں۔ تو اگر یہ کریں گے تو اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، کم از کم اپنے گھر بار کو جو ہے ان کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی